بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وہ گناہ جو توبہ سے بھی معاف نہیں ہو سکتا۔ سوچیں، اگر آپ نے کوئی ایسا گناہ کر لیا جس کی معافی کے لیے نہ ایک حج کافی ہے نہ 1000 حج، اگر آپ نے 100 بار نہیں بلکہ 10,000 بار اللہ کے حضور گر گرا کر توبہ کی لیکن پھر بھی وہ گناہ معاف نہ ہوا، تصور کریں اگر آپ مکہ مکرمہ جا کر خانہ کعبہ کے سامنے روئیں، مدینہ منورہ جا کر روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گریہ وزاری کریں لیکن وہ گناہ پھر بھی بخشش کے قابل نہ ہو، کیا واقعی کوئی ایسا گناہ ہے جسے معاف کرنا اللہ کے قانون میں بھی شامل نہیں؟ ہاں، ایک ایسا کبیرہ گناہ ہے جس کے لیے قیامت کے دن کوئی شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی دعا، کوئی وسیلہ، کوئی حج، کوئی زکوٰۃ، کوئی نیکی اسے ختم نہیں کر سکتی۔ لیکن وہ گناہ آخر ہے کیا؟ انسان سے خطائیں ہو جاتی ہیں لیکن ہمارا رب بڑا غفور رحیم ہے، وہ بخشنے والا ہے، توبہ قبول کرنے والا ہے۔ وہ کہتا ہے، اے میرے بندو، اگر تم گناہوں کا انبار بھی لے کر آؤ لیکن میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو تو میں تمہیں معاف کر دوں گا۔ مگر کیا کوئی ایسا گناہ بھی ہے جو اس رحمت بھرے اعلان کے باوجود معافی کے قابل نہیں؟ ایک ایسا گناہ جو اگر کسی نے کر لیا تو اس کا انجام انتہائی ہولناک ہوگا۔ یہ وہ جرم ہے جس کا حساب قیامت کے دن نہایت سختی سے لیا جائے گا۔ یہ وہ گناہ ہے جو کرنے والا شاید دنیا میں موج مستی کر لے، مزے کر لے، لیکن آخرت میں اس کا انجام ایسا خوفناک ہوگا کہ زمین و آسمان لرز اٹھیں گے۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے مرتکب کے لیے نہ کوئی سفارش ہوگی نہ کوئی بخشش، بلکہ عذاب ہی عذاب اور پچھتاوا ہی پچھتاوا ہوگا۔ آخر وہ ایسا کون سا گناہ ہے جس کے بارے میں اتنی سخت وعیدیں نازل ہوئی ہیں؟ آج میں اس ویڈیو میں بتانے والا ہوں، اس لیے ویڈیو کو بالکل بھی اسکیپ نہ کریں۔ محترم ناظرین، دنیا میں بہت سے لوگ لاپرواہی سے زندگی گزار رہے ہیں، گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں، لیکن انہیں اندازہ ہی نہیں کہ ایک ایسا جرم ان کے نام اعمال میں درج ہو چکا ہے جس کا خمیازہ اسے بھگتنا ہی ہوگا۔ قیامت کے دن جب نام اعمال سامنے آئے گا، جب پل صراط سے گزرنے کا وقت آئے گا، جب جہنم کی آگ دھاڑیں مار رہی ہوں گی، تب احساس ہوگا کہ یہ ایک گناہ کتنا بھیانک تھا، لیکن تب وقت ہاتھ سے نکل چکا ہوگا، تب پچھتاوے کا کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سخت وعیدیں سنائی ہیں۔ یہ وہ گناہ ہے جس نے کئی امتوں کو برباد کر دیا۔ یہ وہ گناہ ہے جس کے کرنے والے پر اللہ کی لعنت نازل ہوتی ہے۔ مگر آخر وہ گناہ کیا ہے؟ کون سا جرم ہے جو توبہ کے دروازے بند کر دیتا ہے؟ اب وقت آ چکا ہے کہ اس راز سے پردہ اٹھایا جائے۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالی بہت زیادہ رحم کرنے والا اور مغفرت فرمانے والا ہے، لیکن اس کی رحمت کے باوجود ایک ایسا گناہ ہے جو صرف توبہ سے معاف نہیں ہوتا۔ وہ گناہ حقوق العباد کی پامالی ہے۔ حقوق العباد، بندوں کے حقوق کی پامالی کے کئی سنگین نقصانات ہو سکتے ہیں جو دنیا اور آخرت دونوں میں اثر انداز ہوتے ہیں۔ اگر لوگ ایک دوسرے کے حقوق پامال کریں تو معاشرے میں بد اعتمادی، نفرت اور انتشار پیدا ہوتا ہے۔ کسی کی حق تلفی کرنے والا فرد معاشرتی طور پر بدنام ہو سکتا ہے اور بعض اوقات قانونی کارروائی کا بھی سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ جب کسی کا حق مارا جاتا ہے تو اس کے دل میں غصہ اور دشمنی پیدا ہو جاتی ہے جو رشتوں کو خراب کر سکتی ہے۔ دوسروں کا حق دبانے والا شخص اندرونی طور پر بے سکونی اور پریشانی محسوس کرتا ہے جس سے ذہنی دباؤ بڑھ سکتا ہے۔ اگر حقوق العباد کا خیال نہ رکھا جائے تو کرپشن، ظلم،
دھوکہ دہی اور ناانصافی عام ہو جاتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بندوں کے حقوق کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے اور ان کی خلاف ورزی پر سخت وعیدیں دی ہیں۔ حدیث کے مطابق حقوق العباد کی خلاف ورزی کرنے والے کو قیامت کے دن بدلے میں اپنی نیکیاں دینی پڑ سکتی ہیں یا دوسروں کے گناہ اپنے سر لینے پڑ سکتے ہیں۔ بعض روایات میں آیا ہے کہ لوگوں کے حقوق دبانے والوں کو قبر میں بھی عذاب دیا جائے گا۔ اگر کسی کا حق مارا ہو اور وہ معاف نہ کرے تو اللہ بھی اس شخص کی مغفرت نہیں فرمائے گا جب تک مظلوم راضی نہ ہو جائے۔ اگر کوئی حقوق العباد کا مجرم معافی لیے بغیر دنیا سے چلا جائے تو آخرت میں سخت سزا کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اگر کسی کا حق مارا ہو تو فوراً معافی مانگیں اور حق لوٹائیں، عدل و انصاف کو اپنائیں اور خود کو ظلم سے بچائیں۔ صدقہ اور نیک اعمال کے ذریعے اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کریں۔ حقوق العباد کی حفاظت نہ صرف دنیا میں ایک بہتر زندگی کا سبب بنتی ہے بلکہ آخرت میں بھی کامیابی کی ضمانت دیتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق اللہ تو محض خالص توبہ اور ندامت سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق ایسے نہیں کہ بس زبان سے یا اللہ معاف کر دے کہہ دیا اور سب کچھ ختم ہو گیا، بلکہ جب تک مظلوم کا حق ادا نہ کیا جائے، جب تک جس کا حق مارا گیا ہے وہ معاف نہ کرے، تب تک یہ گناہ معاف نہیں ہو سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کے دن سب سے بڑا انصاف حقوق العباد کے معاملے میں ہوگا۔ اگر کسی نے کسی کا مال دبایا، کسی کی عزت پر حملہ کیا، کسی کے ساتھ دھوکہ دیا، کسی کا حق مارا تو وہ حق اس دن اس کے نیک اعمال سے لے کر پورا کیا جائے گا، اور اگر اعمال کم پڑ گئے تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے اور پھر جہنم اس کا مقدر بن جائے گا۔ اسلام میں حقوق العباد کو بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے۔ یہ اللہ کے وہ قوانین ہیں جو بندوں کے درمیان تعلقات کو بہتر بنانے کے لیے بنائے گئے ہیں۔ ان میں والدین کے حقوق، اولاد کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق، بیوی کے حقوق، شوہر کے حقوق، یتیموں اور مسکینوں کے حقوق، مزدوروں کے حقوق، کاروباری معاملات میں ایمانداری، دوسروں کے مال و دولت کی حفاظت اور انسانوں کے ساتھ اچھا برتاؤ شامل ہے۔ ارشاد باری تعالی ہے، نیکی اور تقوی میں ایک دوسرے کی مدد کرو اور گناہ اور زیادتی میں ایک دوسرے کی مدد نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کسی کی حق تلفی کرنا، دھوکہ دینا یا ظلم کرنا اسلام میں ناقابل برداشت جرم ہے۔ اگر ہم دوسروں کے حقوق ادا نہیں کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی ہمارے ساتھ بھی ویسا ہی معاملہ کرے گا۔ قرآن و حدیث میں حقوق العباد پامال کرنے والوں کے لیے سخت وعیدیں بیان کی گئی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے، جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بھی برائی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا، جانتے ہو قیامت کے دن سب سے زیادہ خسارے میں، نقصان میں کون ہوگا؟ ایک ایسا شخص جو قیامت کے دن نیکیاں لے کر آئے گا، نمازیں پڑھی ہوں گی، روزے رکھے ہوں گے، زکوٰۃ دی ہوگی، لیکن اس نے کسی کو گالی دی تھی، کسی کا حق دبایا تھا، کسی پر ظلم کیا تھا، پس اس کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دی جائیں گی، اور جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی تو دوسروں کے گناہ اس پر ڈال دیے جائیں گے، پھر اسے جہنم میں پھینک دیا جائے گا۔ یہ حدیث سن کر لرز جانا چاہیے۔ اگر کسی نے کسی کا حق مارا، کسی کے ساتھ زیادتی کی، کسی کو دھوکہ دیا اور پھر دنیا میں
توبہ اور معافی تلافی کے بغیر مر گیا تو قیامت کے دن اس کے پاس کچھ نہیں بچے گا۔ دنیا میں اگر کوئی شخص کسی کا حق مار کر مزے کر رہا ہے تو اسے یاد رکھنا چاہیے کہ یہ فائدہ بہت مختصر ہے، لیکن قیامت کے دن اس پر بہت بڑی مصیبت آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ظالم کو فوری سزا دے یا نہ دے، مگر اس کے حساب کا دن ضرور آئے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ظلم کرنے والا قیامت کے دن اندھیروں میں ہوگا۔ اگر آپ کسی کا حق مار چکے ہیں، کسی کا دل دکھا چکے ہیں، کسی کے ساتھ ناانصافی کر چکے ہیں، تو آج ہی اس سے معافی مانگیں، ورنہ کل حساب دینے کے لیے تیار رہیں۔ محترم ناظرین، آخرت میں بچنے کا صرف ایک ہی راستہ ہے۔ یہ بات ہمیں یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حقوق تو توبہ سے معاف ہو سکتے ہیں، لیکن بندوں کے حقوق جب تک ادا نہ کیے جائیں معاف نہیں ہوں گے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ قیامت کے دن ذلت سے بچیں تو ہمیں آج ہی اپنے معاملات درست کرنے ہوں گے۔ جس کا حق مارا ہے اسے لوٹا دیں، اگر مالی نقصان دیا ہے تو پورا کریں، اگر کسی کو تکلیف دی ہے تو معافی مانگیں، اگر کسی کے بارے میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی عزت بحال کریں، اگر کسی کے ساتھ زیادتی کی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے نہیں بلکہ اس شخص سے معافی مانگیں۔ یہ وہ گناہ ہے جو انسان کو سیدھا جہنم کی طرف لے جا سکتا ہے، اور کوئی بھی عبادت، کوئی بھی حج، کوئی بھی صدقہ اسے نہیں مٹا سکتا جب تک کہ حقدار خود معاف نہ کر دے۔ اس سے پہلے کہ قیامت کا دن آ جائے، آج ہی اپنے گناہوں کا حساب کریں۔ حقوق العباد ادا کرنے کے دو بڑے فائدے ہیں۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے پہلا اور بڑا فائدہ یہ ہے کہ انسان دنیا میں عزت اور سکون حاصل کرتا ہے۔ جو شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے وہ معاشرے میں ایک باوقار اور معزز انسان سمجھا جاتا ہے۔ لوگ اس پر بھروسہ کرتے ہیں، اس سے محبت کرتے ہیں اور اس کے لیے دعا کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے۔ جو انسان دوسروں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، اچھا سلوک کرے، ان کے حق ادا کرے، وہ کبھی بھی بے سکونی کا شکار نہیں ہوتا، بلکہ اس کے دل کو بھی روحانی سکون نصیب ہوتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت دیتا ہے، اس کی مشکلات کو آسان کر دیتا ہے اور اسے لوگوں کے دلوں میں عزت عطا کرتا ہے۔ حقوق العباد ادا کرنے کا دوسرا بڑا فائدہ آخرت میں کامیابی اور جنت کا انعام۔ حقوق العباد ادا کرنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ یہ آخرت میں کامیاب اور جنت میں داخلے کا ذریعہ بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اپنے بھائی کی پریشانی دور کرے گا، اللہ قیامت کے دن اس کی پریشانی دور فرماوے گا۔ اگر کوئی شخص دوسروں کے حقوق ادا کرتا ہے، کسی پر ظلم نہیں کرتا، کسی کا حق نہیں مارتا، تو قیامت کے دن اس کا حساب بہت آسان ہوگا اور وہ بغیر کسی رکاوٹ کے جنت میں داخل ہوگا۔ برعکس اس کے کہ جو لوگ حقوق العباد کو نظر انداز کرتے ہیں، وہ قیامت کے دن شدید خسارے میں ہوں گے، نقصان میں ہوں گے۔ اس لیے جو شخص جنت میں اعلیٰ مقام چاہتا ہے، اسے چاہیے کہ وہ دوسروں کے حقوق ادا کرنے میں کبھی کوتاہی نہ کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو حقوق العباد کی صحیح طور پر ادائیگی کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ باکس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور ٹائپ کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔